بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو پاکستان۔ آج میرے سامنے اتنے اہم سوال ہیں جو بالکل آپ سمجھیں نیند خراب کر دینے والے ہیں، اور جو نیند خراب کی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان قدرتی آفات کی وجہ سے، کسی جنگ کی وجہ سے، کسی بلا یا وبا کی وجہ سے آج دنیا میں وہاں پہنچا ہے جو میں آپ کو جب دکھاؤں گا، جو کاؤنٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے کہ 10 ممالک کون سے ہیں جن کی ڈیفالٹ اٹس میٹر آف ٹائم، ان میں سے جو پہلے نمبر پہ کون ہے اور دوسرے نمبر پہ کون ہے، باقی 8 کو آپ چھوڑ دیں۔ تو یہ پاکستان یا پہلے پہ یا دوسرے پہ ہے، یہ میں آپ پہ چھوڑوں گا فیصلہ، یہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک انٹرنیشنل کمپیریزن ہے، یہ کوئی ہمارا ہوم میڈ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دوسرا سوال جو اسی سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان میں سب اچھا ہے کہ سارے لاٹھیاں اٹھا کے صرف ایک سیاستدان، ایک سیاسی پارٹی، ایک سوچ والے لوگ یا ایک طرح کی جو بات کر رہے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہیں، رول آف لا کی بات کر رہے ہیں، ان کو ماریں پیٹیں، ان کو قید کریں، ان کو اپنی طرف سے خوار کرنے کی کوشش کرتے رہیں؟ کیا یہ پرائرٹی ہونی چاہیے ایک ایسے ملک کی جو ڈیفالٹ کے دانے پہ کھڑا ہے؟ دوسرا سوال اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ کیا پاکستان کو کہیں اس ساری جس کو کہتے ہیں نا یہ غفلت مجرمانہ، کرمنل نیگلیجنس، وہ جس کی بھی ذمہ داری ہے، وہ کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے کیا پاکستان علاقے میں یا پاکستان اپنے خطے میں یا ایشیا میں اور یا پھر ساری دنیا میں irrelevant ہو گیا، اور وہ صرف رہ گیا ہے کچھ گھرانے ان کی ماڈلنگ کے لیے کہ ان کے بچے بچیاں جائیں ساری دنیا میں اپنا تعارف کرائیں، قیمتی کپڑے پہنے، وہ برانڈز پہن کے جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم غریب ملک کوئی نہیں ہے، اور وہ اکیلے اڑ کے ان جہازوں میں جائیں جن کے جہازوں کے نیچے ایک کے پی کی گورنمنٹ نے ایک ہیلی کاپٹر چلایا تھا عمران کے لیے، اور وہ چلایا وزارت نے تھا، وزیر ساتھ تھا، اور وہ جا کے اربوں روپے کا فائدہ ہوا کہ عمران خان نے مختلف جگہ تھی وہاں جنگلات لگائے، بلین ٹری سونامی ہوا، اور اس کے نتیجے میں ساتھ ساتھ جو نارتھ تھا وہ ایک انٹرنل ہماری جو ٹورزم تھا اس کا ہب بن گیا۔ یہ دوسری بات، اور ایک عالمی ریکارڈ عمران خان نے بنایا ہے جو میں مودی کی زبان سے آپ کو سنواؤں گا کہ عالمی ریکارڈ عمران خان نے کس طرح بنایا ہے۔ وہ ایک ویڈیو میرے ہاتھ لگی ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کمپیریزن کی۔ دوسرا اور تیسرا جو سب سے بڑا سوال ہے اس وقت پاکستان کے سامنے، وہ یہ ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا، ان تینوں میں سے جیتا کون اور ہارا کون معاشی دوڑ میں؟ اور آخری سوال یہ ہے کہ نیا افغانستان بمقابلہ پرانا پاکستان اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو پھر ایک آپ کو محاورہ یاد کرنا پڑے گا جو چینی زبان کا، چائنیز کا ہے۔ اس میں کہتے ہیں کہ آپ جاگتے ہوئے کو تو جگا سکتے ہیں، لیکن جو جاگ رہا ہو لیکن وہ سونے کی ایکٹنگ کر رہا ہو، اوور ایکٹنگ کر رہا ہو، اس نے آنکھیں بند کر رکھی ہوں، جاگتے ہوئے کو کون جگائے گا؟ سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں، آئیے، کہ پاکستان جہاں آج پہنچ گیا ہے، کیا وہ اس جنگ میں، جس جنگ میں معیشت کی لڑائی ہوتی ہے، جس جنگ میں ترقی کی لڑائی ہوتی ہے، جی ڈی پی کی لڑائی ہوتی ہے، فوریکس ریزروز کی لڑائی ہوتی ہے، فورن ریمیٹنسز کی لڑائی ہوتی ہے، کرنسی کی قیمت کی لڑائی ہوتی ہے، انفلیشن یعنی قیمتیں کسی ملک میں کھانے پینے کی یا لوگوں کی زندگی گزارنے کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ کہاں پہ پہنچی ہیں، اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ وہ تین ملکوں کو جو پہلے ایک ملک تھے 1947 14 اگست کی رات سے پہلے 13 12 11 10 اگست تک وہ ایک ملک تھے، پارٹیشن آف انڈیا کے ذریعے سے وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ ہم اس قدر غافل تھے کہ ہم کہتے ہیں فلاں نے بھی بڑی گڑبڑ کی اس لیے مشرقی پاکستان، فلاں نے مداخلت کی اس لیے مشرقی ایسٹ پاکستان، اور فلاں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اس ایسٹ پاکستان اس لیے چلا گیا۔ لیکن اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ ایسٹ پاکستان ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے نکل گیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اب اس پہ ہم بات بھی نہیں کرتے، بات کرنے بھی نہیں دیتے۔ وہ رپورٹ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی وہ چلاتے بھی نہیں ہے، چلانے دیتے بھی نہیں ہے، اور ادھر بات جانے کی اجازت ہی نہیں ہے کہ یہ آدھا ملک کس نے گنوایا، کون تھا، اور جو گنوانے والے تھے۔ کیا آج عمران خان اتنا برا ہو گیا کہ یحییٰ خان کی تصویر چلنی چاہیے، ساتھ مجیب الرحمان کو تو وہ بھی چلے، ساتھ اندرا گاندھی بھی چلے، اور باقی کردار بھی مشرقی پاکستان کو ڈبونے والے ان کی تصویریں چلیں، لیکن عمران خان کا نام بھی نہ چلے اور عمران خان کی تصویر بھی نہ چلے، عمران خان کی خبر بھی نہ چلے؟ لوگ پوچھتے ہیں کس قانون کے تحت، لوگ پوچھتے ہیں آئین کدھر گیا، لوگ پوچھتے ہیں رول آف لا کدھر گیا۔
یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کو میں فوکس رکھ کے 1 2 3 کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آئیے عمران خان کا جو انٹرنیشنل ریکارڈ ہے. عمران خان کا انٹرنیشنل ریکارڈ یہ ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں پہلی دفعہ, دنیا میں شاید کوئی دوسرا ملک کو مجھے معلوم نہیں, اگر کوئی ہو تو آپ پوائنٹ آؤٹ کیجیے گا, میں اپنی غلطی کی اصلاح کر لوں گا, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق یہ پہلا ملک تھا جس نے یونیورسل 25 کروڑ لوگوں کو یونیورسل ہیلتھ کی انشورنس دی اور 10 لاکھ روپے تک کا علاج جو تھا وہ مفت کر دیا, اور اس کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کیا. اب اس کے مختلف نام رکھ کے مختلف حصوں بخروں میں مختلف چالاکیاں کر کے اس کو اپنے نام لوگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن یہ کام عمران خان نے کیا تھا 10 لاکھ کا, اور کیا خاموشی سے تھا, شور نہیں مچایا. اور لوگوں کو اس وقت پتہ لگنا شروع ہوا جب مریضوں کے علاج کی حبیب اکرم صاحب نے, کچھ دوسرے لوگوں نے وہ ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دی اور اس میں بتانا شروع کر دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ 10 لاکھ روپے پہنچ رہے ہیں, اور وہ اسپتال جن کے آگے سے نہیں بلکہ پیچھے سے وہ گزر سکتے تھے, ان کے اندر ان کے علاج ہونا شروع ہو گیا. مودی نے 5 لاکھ کا اپنے, یعنی اس کا یہ تیسرا ٹرم تقریباً آ گیا, تو مودی نے کہا کہ یہ بھاجپا کی حکومت ہے جو آپ کو دے رہی ہے, اور یہ مودی ہے جو آپ کو دے رہا ہے, اور اس کا جو کریڈٹ ہے لیا مودی نے ایک بڑے جلسے میں, اور لوگ کس طرح سے اس کا رسپانس کر رہے ہیں, مودی کو کس طرح سے عزت اس کے مقابلے میں دی جا رہی ہے. اور عمران کے ساتھ جس نے پاکستان کے اندر 10 لاکھ روپے کا 5 لاکھ کے مقابلے میں ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا کہ لوگوں کو علاج کے لیے پہلی بار دیا, اور دیا اس سے پہلے یہ نہیں کہ وہ حکومت کوئی نہیں آئی تھی, اس سے پہلے یہ نہیں کہ کوئی حکمران نہیں تھا. 72 سال ایک طرف, 3.5 سال عمران خان کے ایک طرف, اس میں یہ کام اس نے کر کے دکھایا اور پورے ملک میں کر کے دکھایا. بلکہ صوبہ سندھ کی گورنمنٹ نے انکار کر دیا کہ ہمارے لوگوں کو علاج نہیں چاہیے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا علاج کرانے کے لیے تو اتنے اچھے اسپتال ہیں کہ باہر سے آتے ہیں. اکثر ہمارا علیم عادل شیخ دکھاتا رہتا ہے کہ کس اسپتال میں گائے بندھی ہوئی ہے, اور کس اسپتال میں گدھے ناچ رہے ہیں, اور کس اسپتال میں کسی نے اپنا سٹور روم بنایا ہوا بھوسا ڈالنے کے لیے. یہ ایک عالمی ریکارڈ تھا جو میں نے آپ سے شیئر کیا. اب دوسرا ایک عالمی ریکارڈ ہے جو پاکستان میں صرف 1 سال کے اندر بن گیا, وہ یہ ہے کہ یہ جو نیا افغانستان آیا اور وہ پرانے پاکستان کے مقابلے میں کہاں کھڑا. اس بارے میں سب سے اچھی بات ایک منسوب ہوئی ہے, وہ ہمارے بزنس آئیکن ہیں, ان سے میری کئی ملاقاتیں ہیں مختلف میٹنگز کے اندر, اور انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں بعد افغانستان ہم سے آگے نکل جائے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان ریلوے میں ہم سے آگے نکل گیا. 5 جو خطے کے ممالک اس کے ساتھ جن کی بارڈرز جڑتے ہیں, اس سوائے پاکستان کو چھوڑ کے ان سارے بارڈرز کے ساتھ مل کے انہوں نے تقریباً اپنا جو ریلوے کا سسٹم ہے وہ چائنا کی ہیلپ کے ساتھ, ہم منہ کھولتے دیکھتے رہ گئے, پچھلا 1-1.5 سال ہو گیا, اور وہ انہوں نے اپنا ریلوے سسٹم بنا دیا ہے. اس کے بننے کے بعد دوسرا نتیجہ یہ نکلے گا اس کا کہ ارریلیونٹ ہو جائے گا یہ جو ہمارے ہاں جو پروگرام چل رہا تھا جو چائنا کے تعاون کے ساتھ اور ان کی مہربانی کہہ لیجیے, بلکہ سی پیک کا, اس کو کس طرح سے انہوں نے بگاڑ کے رکھ دیا 1-1.5 سال کے اندر. کہ اب وہ سارا کا سارا جو ممالک دیکھتے تھے کہ گرم پانیوں تک ان کو رسائی یہاں سے ملے گی, وہ ایران کے ذریعے مل گئی ہے. ایران اس کا پارٹنر ہے, اور ترکمانستان اور ازبکستان اور چائنا اور ایک ملک اور شامل کر کے وہ سارے کے سارے اب انہوں نے ریلوے ٹریک اپنا بچھا لیا ہے. تو جو ان کی چیزیں ہوں گی وہ گرم پانیوں تک ان کو رسائی بغیر جنگ کے جو چین ہے اس کو مل گئی ہے, اور اس کے ذریعے سے باقی ساری دنیا, رشیا اس کے پیچھے ہے, اور پورا ایک بیلٹک اسٹیٹس کا پورا سسٹم ہے, سارے کا سارا وہ بیلٹ اینڈ روڈ ایک نیا, اور وہاں سے وہ آ کے ملے گا سعودی عربیہ کے ساتھ. اور سعودی عربیہ بڑا ڈیپ تعاون ہے چائنا کا اس کے ساتھ, اور چائنا کو اس نے بڑی پرائرٹی دی ہوئی ہے سعودی عربیہ نے بھی کاروباری اعتبار سے. اب رہ گیا افغانستان, یہ نیا افغانستان تو ہم سے تو آگے نکل گیا. میں نے ایک شعبہ آپ کو بتایا, ڈالر وہاں ہم سے سستا ہے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. باقی چیزیں وہاں سستی ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. وہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کوئی نہیں ہے, ایک ہی پارٹی کا وہاں پہ حکمرانی ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سٹیبلٹی ہے. جنگ سے مارا ہوا 40 سال سے, اور اس کے مہاجرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ہم کوئی ایک قدم اس کے ساتھ ملانے کے قابل نہیں رہے. اور جس نے کہا کہ ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے, وہ بالکل درست کہا ہے, اس لیے کہ اس نے حالات دیکھ کے کہا ہے, اور زمینی حالات دیکھ کے کہا ہے. وہ بڑے ڈیپ انسائٹ ہے اس کی. اب آخری بات جو ہے وہ ایک میرے پاس پورا ایک میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مختصراً, کہ پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا میں معاشی جنگ میں کون جیتا کون ہارا. انڈیا جو اس کی اچیومنٹس ہیں
وہ 2014 میں اس کے پاس جو جی ڈی پی تھا وہ انڈیا کا وہ 1.87 ٹریلین تھا، اور پچھلے 9 سال میں 3.7 ٹریلین بھی اس نے پہنچا دیا اس کو، اور جو پر کیپٹا انکم تھی 78، یعنی 78,000 سے اس کو 115,000 پہ اس نے پہنچا دیا ہے، اور جو اس کی پہلی اکنامک پوزیشن تھی وہ 10th پہ تھا، اور ان لاسٹ جو صرف 9 سال ہیں اس میں وہ آ گیا ہے 5th، اور اس کے ساتھ ہی جو ایکسپورٹ اس کی 200 بلین کی تب تھی اب 750 بلین پلس کی ہو گئی ہے۔ ایئرپورٹس اس کے پاس صرف 74 تھے، اور وہ بڑھ کے 74 سے ایئرپورٹ جو ہیں وہ 152 ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے جو پاور ان ولیجز، گاؤں میں جو بجلی تھی 40% تھی، اب 95% میں وہ چلی گئی ہے، اور اس نے جو ٹوٹل سڑکیں جو ای ویز ہیں وہ بنائی ہیں 680 کلومیٹر تھیں، جو پہلے وہ 4067 کلومیٹر پہ چلی گئی ہے۔ ریلوے ٹرین اس کی تھی 22.48 کلومیٹر، اور اب جو ہے وہ 55,198 کلومیٹر۔ یہ ذرا آپ دیکھ لیجیے گا۔ بنگلہ دیش وہ اس کا اگلے 3 سال میں ٹارگیٹ ہے کہ وہ 100 بلین کی اکانومی بنے گا، وہ تقریباً 65 بلین کی اکانومی تک پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کا خزانہ خالی ہے، پاکستان صرف قرضے کی طرف دیکھ رہا ہے، پاکستان کے لوگ روزگار نہیں حاصل کر سکتے نیا، پاکستان سے لوگ باہر جاتے ہوئے سمندروں میں ڈوب کے مچھلیوں کا شکار بن رہے ہیں، پاکستان آج عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کا ذمہ دار کوئی بھی نہیں ہے، ہم نہیں ہیں سارے، اس لیے کہ ہم سارے فرشتے ہیں، اور کوئی فرشتہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وہ غلطی اس کی بھی ہے، اور ان فرشتوں کے درمیان ایک آدمی ہے، ایک آواز ہے، ایک پارٹی ہے، اور آواز کیا ہے؟ رول آف لا۔ پارٹی کیا ہے؟ تحریک انصاف۔ آدمی کیا ہے؟ قاسم کے ابا، جو گناہگار ڈھونڈا ہے ساری محنت کے بعد، پوری ریاست نے اتنا زور لگا کے کہ اگر اس کو -1 کر دیا جائے، جو اللہ کی مہربانی سے کبھی نہیں ہوگا، تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں سوچ بدلنی ہے، ہم جاگتے میں سلیپ واک کر رہے ہیں بربادی کے اندر، ہمیں آنکھیں کھولنی ہے، ایک دوسرے کو جگائیے، ایک دوسرے کو پیغام دیجیے، ایک دوسرے کو میسج دیجیے، ارسپیکٹو آف دی فیکٹ کہ آپ کس جگہ بیٹھے ہوئے، کون سے رنگ کی یونیفارم آپ نے پہنی ہے، کس عہدے پہ آپ بیٹھے ہوئے، ایک دوسرے کو ہلائیے، ایک دوسرے کو وہ بڑی کھائی دکھائیے جس میں ڈوبنے کے بعد واپسی کا راستہ خدا نخواستہ نہیں مل سکے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔